السلام علیکم، میں ہوں محمد حسین آزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں لوک میڈیا۔ ناظرین، اسکردو میں جہاں ایک طرف زمینوں کے معاملے کے ایشو پر دھرنے چل رہے ہیں مختلف مقامات پہ اور احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے، وہیں ساتھ ساتھ بیہائنڈ دی سین جو ہے سیاسی سرگرمیاں بھی چل رہی ہیں۔ رابطوں کا سلسلہ سیاستدانوں کی جانب سے بہت تیزی سے جاری ہے اور شادیوں کا بھی سیزن ہے جہاں ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ آج کے جو لائیو سیشن میں ہم بات کریں گے کچھ سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے بھی اور کچھ جو شہری معاملات چل رہے ہیں اس پہ بھی۔ ہمارے آج کے پروگرام میں جو خصوصی مہمان تشریف رکھتے ہیں تقی اخنزادہ صاحب، آپ تعارف کے محتاج نہیں، بلدیہ اسکردو کے سابق چیئرمین رہے ہیں اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کرتے ہیں۔ صوبائی رہنما کے طور پہ آپ نے پارٹی کی نمائندگی کی ہے مختلف فورم پہ، اور اس کے علاوہ شہری معاملات میں بھی ان کو اچھا خاصا تجربہ ہے۔ جو شہری مسائل ہیں چونکہ انہوں نے بحیثیت چیئرمین بلدیہ کے بھی اپنی خدمات جو ہیں وہ انجام دی ہیں۔ تو اخن صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مصروفیات میں سے وقت نکالا اور تشریف لائے۔ سب سے پہلے جو ہم چاہیں گے کہ آج کل جو اسکردو میں معاملات چل رہے ہیں زمینوں کے حوالے سے، اور مختلف گمبا اسکردو میں سی ایم ایچ چوک پہ دھرنا آج 8ویں روز جاری ہے، اور یہاں پہ جو جیل چورنگی پہ بھی ایک دھرنا چل رہا ہے۔ تو پھر اس کے بعد ایک حال ہی میں بجلی کے بلوں کے معاملے کا ایک معاملہ آیا ہے کہ عوام جو ہے وہ تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، شکایتیں ہیں زائد بلوں کی وجہ سے، کچھ میٹرز کے حوالے سے کہ جو پرانے میٹرز ہیں جن کے پاس، ان کو خراب شو کر کے ایک متعین بل جو ہے، رقم جو ہے وہ بھی لوگوں کو بلوں میں شامل کر کے دے رہے ہیں۔ تو ان معاملات کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ شہری جو مسائل ہیں ہمارے، اس کو پراپر کسی فورم پہ حل ہونے کے لیے کوئی سنجیدگی کہیں سے نظر آ رہی ہے، یا آپ بھی عام عوام کی طرح جو ہے وہ سوچ رہے ہیں کہ اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے، جو اللہ کو منظور ہوگا وہی ہوگا؟ آپ کا شکریہ۔ سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے کہا زمینوں کا اور بجلی کا، زمینوں کا مسئلہ ہے، اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا ٹھنڈے دماغ سے ہمیں سوچنا ہوگا۔ قوم کو ہمیں سمت دینی پڑے گی۔ ہم قوم کو افراتفری کے جانب، ہجان کی کیفیت کے جانب لے جائیں تو میرے خیال میں اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ مجھے یہ سمجھنے سے میں قاصر ہوں ابھی تک، میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ زمین یہاں پہ پڑی ہوئی آپ کے پاس ہے، یا مجھے سمجھا دے زمین کسی نے لے کے نہیں گئے، آپ کے پاس پڑی ہے۔ اچھا، بہت زمین ہم نے بیچ دیا، فروخت کیا، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم کہتے ہیں جی کہ اس کے لیے حل ہی ہے کہ ریگولیشن، قانون سازی، لینڈ ریفارمز، ہم اس کی جانب بھی متوجہ نہیں ہیں۔ لینڈ ریفارمز تو ابھی شاید نہیں، مجھے یہ بتایا جائے کہ زمین آپ کے پاس ہی پڑی ہوئی ہے، آپ کہتے ہیں یہ زمین میری ہے، کسی نے نہیں کہا آپ کی نہیں ہے، لیکن اس کے لیے کوئی پیرامیٹر تو ہونا، اس کی تقسیم کیسے ہوں گے، کس طرح ہوگا۔ ایک گھر میں بھی والد صاحب جب حیات ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی کمانڈ اینڈ کنٹرول ہوتا ہے، وہاں بھی زمینوں کی تقسیم میں کوئی میکینزم صحیح ہوتا ہے۔ اگر ہم اس چیز کو چھوڑ کے صرف عوام کو موبلائز کرتے رہے، یہ ہماری زمین، آپ کی زمین، ہماری زمین لے کے جا رہا ہے، یہاں فلسطین بنایا جا رہا ہے، تو میرے خیال اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو اس کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے، اس کے لیے ہمیں بھی آمادہ ہونا چاہیے، قوم کو بھی ہمیں آمادہ کرنا ہوگا قانون سازی کے لیے۔ ریگولیشن نہیں ہوگا، قانون سازی نہیں ہوگا، اس طرح رکھیں گے تو ظاہر بات ہے زمین آپ اپنی مرضی سے فروخت کرتے جائیں، میں اپنی مرضی سے فروخت کرتا جاؤں گا، تو پھر عوام کا تو زمین نہیں رہے گی۔ اور دوسری بات جو میٹر کا ایشو ہے،
بل ہاں یہ شکایت ہے، خود میرا اپنے گھر کا میٹر کا تھا، انہوں نے کہا جی میٹر اب تبدیل کر دو، میں نے میٹر تبدیل کر دیا ہے۔ اور باقی جو زائد کب تبدیل کیا آپ نے میٹر؟ میں نے پچھلے مہینے میں، اچھا، پھر ٹھیک ہو گیا بل کا سلسلہ؟ ابھی بل دوبارہ بل نہیں آیا ہے، اچھا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو عوام کو ہمیں بھی اس کا اگر میٹر خراب ہے تو میٹر اس کو جو ہے نا تبدیل کرنی چاہیے۔ جب تک عوام بھی سپورٹ نہیں کریں گے تو حکومت اکیلی، میرے نہیں خیال کہ حکومت ہمارے تمام مسائل حل کر سکے۔ اچھا، زمینوں کے معاملے پہ جو لوگ احتجاج کر رہے ہیں یا جو دھرنا دے رہے ہیں، ان کے موقف سے آپ کتنا اتفاق کرتے ہیں؟ کیا ان کا راستہ ٹھیک ہے انہوں نے جو کیا ہے؟ خیر دھرنے تو اس وقت شروع ہوئے جب ایک جو ان کے رہنما جو ہے اس کی گرفتاری ہو گئی، انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت اس کو گرفتار کیا گیا، لیکن ایک موقف ان کا ہے، احتجاج تو وہ کر رہے تھے۔ جس طرح سرفرنگا والے وہ تو ابھی تقریباً 18 دن ہو گئے، بلکہ 20 دن ہونے کو ہے، تو ان کے ساتھ آپ کی کوئی لیزان ہے، آپ کا یا کوئی رابطہ ہے، یا آپ ان کے موقف سے کس حد تک اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں ابھی تو کیا مطلب مجھے ان کی زمین کے بارے میں کیا موقف ہے، کیا مطلب جو ایک کورٹ ڈیسیجن آیا سرفرنگا میں، جو زمینیں اس وقت الاٹ کی گئی تھیں 1971 کے جو مہاجرین ہیں ان کے ساتھ، تو خیر ان کی مصالحتی پھر 48 والوں کے لیے بھی پھر کورٹ کا ایک بہت پرانا کیس چل رہا تھا، اس کا ڈیسیجن آ گیا۔ اس کے بعد سرفرنگا والے جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ دھرنا دے کے بیٹھ گئے۔ نہیں یہاں پہ یہ نا کورٹ کا فیصلہ ہے۔ اچھا، ایک فریق کہتے کورٹ کا فیصلہ نہیں مانتے، تو میں تو یہ نہیں کہہ سکتا نا کہ کورٹ کا فیصلہ آپ نہ مانیں۔ کورٹ کا فیصلہ تسلیم نہیں ہوتا، اس کا ہائر کورٹ وہاں پہ اپیل کر لیں، اس کا راستہ یہی ہے۔ کورٹ کو تو نہ آپ انسٹرکٹ کر سکتے نہ میں انسٹرکٹ کر سکتا ہوں۔ اپیل آپ کو آگے ہائر کورٹ میں آپ اپیل کریں، بس یہی ہے۔ دوسرا محسن صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ یہ زمینوں کے بارے میں، زمین کا کیس ہم خود خراب کر رہے ہیں۔ اچھا، ہم خود خراب کر رہے ہیں۔ ہم جب تک قانون سازی میں نہیں آئیں گے آپ کی زمینوں کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اچھا، جو لینڈ ریفارم بل جو ہے وہ کیبنٹ سے ابھی منظور ہو چکی ہے، ابھی وہ کچھ دنوں میں یا کچھ ہفتے تک شاید وہ اسمبلی میں ٹیبل ہو جائے، تو وہ شاید آپ نے پڑھا ہو؟ میں نے نہیں پڑھی، مسودہ آ گیا ہے؟ میں نے نہیں پڑھی، اچھا، میں نے وہ مسودہ نہیں پڑھی، البتہ پچھلی حکومت تحریک انصاف کی حکومت میں ایک لینڈ ریفارمز کا مسودہ سامنے آیا تھا، وہ میں نے پڑھی، اور اس کا میرے خیال میں حکومت میں جو بھی بندے ہاں وہی ہے، اس میں تھوڑی سی امینڈمنٹ ہو گئی۔ سب سے زیادہ میں اس پہ زیادہ بول رہا تھا لینڈ ریفارم، جو تحریک انصاف کے زمانے میں جو لینڈ ریفارمز لے آئے تھے وہ بہت بہترین لینڈ ریفارمز تھے۔ دیکھیں جب بھی قانون سازی ہوتے ہیں نا، لوگ اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے ہوتے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب جموں کشمیر میں بندوبست شروع ہوا تو وہاں پہ بھی لوگوں نے احتجاج کیا تھا اس وقت 1892 سے آربٹ شروع ہو گیا، وہ اس وقت بھی احتجاج کیا تھا، لوگ سمجھ نہیں سکے۔ آپ یہی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ لینڈ ریفارمز کے بعد جو ہے مسائل حل ہو جائیں گے؟ دیکھو گنجائش تو ہوتی ہے نا، قانون سازی جو ہے نا یہ کہ منجمد نہیں ہے قانون سازی۔ ابھی کا جو مسائل ابھی جو اٹھ رہے ہیں، مطلب خالصہ سرکار کی ایک ٹرم ہے، اس کے تحت گورنمنٹ جو ہے وہ زمینیں لے کے جاتی ہیں اور اس پہ کنسٹرکشن ہوتا ہے، اس پہ مطلب گورنمنٹ مقاصد کے لیے جو زمینیں حاصل کی جاتی ہیں اس کو خالصہ سرکار کے نام سے لے کے جاتے ہیں۔ جو موجودہ جو کمنگ جو لینڈ ریفارم بل ہے اس میں یہ ہے کہ اس کا یہ ٹرم جو ہے وہ اس کو حذف کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا ہے۔ وہ تو حذف کر دے گا، لیکن ایک اور ٹرمینالوجی آئی ہوگی نا، یہ دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہے کہ جناب علی صاحب کسی سرکار کی زمین ہی نہیں ہے، یہ دنیا میں کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ یہ سرکار کی زمین وہ ہے جو جس پہ سرکار قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی یا سرکار کے قبضے میں ہے، یا جہاں پہ سرکاری عمارتیں موجود ہیں، بالکل ہیں، وہ سرکاری لینڈ، وہ سرکاری ہے۔ لیکن جو اس مقصد کے لیے دیکھیں زمینیں حاصل کی جاتی ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں نا، ڈوگرا راج میں جب بندوبست ہوا اس وقت کے بھی لینڈ کی اقسام متعین کی گئی تھی، ڈیفینیشن کی گئی تھی۔ خالصہ سرکار میں بھی لوگوں کو دی جا رہی تھی کہ بھائی آپ زمین لے لیں، آپ آباد کر لیں، آپ نوتوڑ کر لیں اور آپ لے لیں۔ اب ہمارا یہاں پہ انڈرسٹینڈنگ کا بہت بڑا مسئلہ ہے،
انڈرسٹینڈنگ کا بہت بڑا مسئلہ ہے. زمین آپ کی ہے بھائی, زمین آپ کی ہے. کہتے ہیں جی کہ آپ نے اس کو ایگریکلچر پرپز کے لیے ہم آپ کو دے رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی مہانی جی یہ ہماری مرضی ہے, ہم جو نا اس کو سیل آؤٹ کر لیں, جو کچھ کہ ہماری مرضی ہے. ہم کسی سسٹم میں ہمیں آنا پڑے گا. اچھا چلیں اخوند صاحب, مجھے لگتا ہے آپ بھی اس زمین کا جب تک یہ لینڈ ریفارم بل آئے گا تب اس کے بعد ہم اس پہ بحث کر سکتے ہیں. نہیں بلکہ لینڈ ریفارم, بلکہ میں تو یہ تجویز آپ کو دیتا ہوں, جب لینڈ ریفارم ابھی بل اگر آئی ہے, کیبنٹ نے منظوری کی ہے, تو آپ کو چاہے تمام جو میڈیا پرسن ہے, صحافیوں کو چاہے وہ باقی ڈیبیٹ رکھیں آپ اس کے لیے, ٹھیک, لوگوں کو سمجھائیں. ہم جو ہے نا ہم نہیں یہ مرحلہ میرے خیال میں اب گزر چکا ہے, کیونکہ جب یہ بل تیار ہو رہے تھے, بل بنایا جا رہا تھا, اس کی ایک کمیٹی بنائی گئی تھی, انہوں نے رابطے کیے عوام سے. نہیں ابھی دیکھیں, میں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے انہوں نے مشاورت کرنے کے بعد جو ہے وہ جو پہلے حکومت تھی, مثلا تحریک انصاف کی حکومت تھی, وہاں پہ تو گراس روٹ لیول اس پہ سر وہ تو نہیں آئی نا. انہوں نے خالد خورشید صاحب نے اعلان کیا تھا باقاعدہ. میں پہلا بندہ ہوں جو سیاسی پہلا ورکر, میں پہلا بندہ جو میں نے پچھلے دفعہ میں نے دیا تھا, اخبار میں بیان دیا تھا کہ لینڈ ریفارمس کے بل لے آئیں اور اس کو مشاورت کے لیول پہ لے جائیں, نیچے لیول پہ لوگوں کو مشاورت کرنی چاہیے, ٹھیک ہے. اور اس میں سب سے بڑی ذمہ داری آپ کے ممبران اسمبلی کی ہے, قانون سازی انہوں نے کرنی. خیر اب یہ ان کی ذمہ داری اب یہ ممبران کے اوپر ہی ہے. ابھی اسمبلی میں جب پیش ہوگی, پیش ہونے سے پہلے اسمبلی میں پیش ہو, لیکن مشاورت کا عمل جاری رہ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. چلیں بہرحال اب تھوڑا سا ہم سیاسی حوالے سے وہ کرتے ہیں. ایک ملاقات آپ کی ہو گئی پرسوں سابق گورنر کی, موجودہ جو گورنر صاحب ہیں مہندی شاہ صاحب سے, اور جو ہماری اطلاعات ہیں مہندی شاہ صاحب بھی کافی رابطے کر رہے ہیں, سیاسی رابطے, کیونکہ انہوں نے اپنے فرزند کو جو ہے وہ اپنے سیاسی جانشین کے طور پہ ان کو لانچ کیا ہوا ہے. تو اب اس کے لیے بھی انہوں نے ظاہر تگدو کرنی ہے, رابطے شابطے کرنی ہے. ایک آپ کی بھی ملاقات ہو گئی ہے, تو کیا یہ کوئی سیاسی ملاقات تھی یا کوئی کمی الیکشن کے حوالے سے, کوئی اس حوالے سے کوئی ان کی حکمت عملی تھی, یا آپ اس حوالے سے ان سے ملاقات کر رہے تھے, یا کوئی یہ روٹین کی ملاقات؟ نہیں یہ ہمارے کچھ جو ایک دو بندوں کے کچھ مسائل تھے جو میرے پاس آئے تھے, اور میں نے بھی متعلقہ جہاں ان کا مسئلہ حل ہونا تھا وہاں پہ میں نے رابطہ کیا. اور اس کے بعد جو لوگوں کی خواہش تھی کہ بھئی یہ گورنر صاحب کو بھی آپ ذرا بتا دیں, تو میں نے خود گورنر صاحب کو فون کیا تھا کہ میں آپ سے ملنا چاہ رہا ہوں, کچھ جو لوگوں کے مسئلے ہیں وہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے مجھے کہا جب آپ آ جائیں فوراً آ جائیں. تو پھر میں ان کے پاس چلا گیا, وہ جو مسئلے تھے لوگوں کا وہ میں نے ان کا گوش گزار میں نے کیا, اور باقی چائے پیے, اور تھوڑی سی سیاسی حوالے سے ہماری بات چیت ہو گئی, ملکی حوالے سے, علاقائی حوالے سے بات چیت ہو گئی. پھر الیکشن کے حوالے سے کوئی بات چیت نہیں, انتخابی الیکشن کے حوالے سے کوئی بات چیت نہیں. اچھا, چونکہ انہوں نے کچھ ملاقاتیں کی ہیں انہی دنوں میں, تو آپ کی بھی ہم نے پھر تصویر دیکھی تو ہم نے سوچا میں نے خود ان سے رابطہ کیا تھا, میں ملنا چاہ رہا ہوں, کیونکہ ایک دو بندوں کا ایشو تھا جو میں ان سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں, ان کی خواہش تھی جو. اچھا, آپ ماشاءاللہ سے ابھی رابطے کر رہے ہیں عوام سے, آپ کی رابطہ مہم جاری ہے, اور کچھ اڑتی خبریں بھی ہیں کہ آپ نے باقاعدہ طور پہ سنجیدگی کے ساتھ اگلے الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان کیا ہے, فیصلہ کیا ہے. تو اس کے متعلق ذرا بتائیں کہ کیا ارادے ہیں, کیا پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے ظاہر آپ پی ٹی آئی کے وابستگی ہے پی ٹی آئی سے, تو کس طرح سے میدان میں اتر رہے ہیں؟ دیکھیے میں تو سیاسی ورکر ہوں محسن بھائی, آپ جانتے ہیں جب میونسپل کمیٹی میں انتخاب میں نے الیکشن اس وقت سے آپ کے امریکہ بھی ہیں, آپ ساتھ رہے ہیں, اور آپ اس وقت بھی میرے مربی رہے ہیں. اب تو سیاسی ورکر ہوں میں, اور انتخابی عمل میں الیکٹرل پولیٹکس میں پہلے سے میں شامل ہوں, اور کچھ وقت حکمت عملی سمجھے یا باوجہ میں انتخابی عمل پہ نہیں آ سکا. تو اس دفعہ انشاءاللہ ارادہ ہے, اور الیکشن میں آ جاؤں انشاءاللہ, انتخابات میں آ جاؤں, اور تحریک انصاف جو میری جماعت ہیں اس کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ میں الیکشن لڑوں. اچھا, کیا رسپانس کیا ہے عوام کی طرف سے؟ ظاہر آپ عوام میں ابھی آپ نے ایک رابطہ مہم جاری رکھی ہوئی ہے, تو عوام کی طرف سے آپ کو کیا رسپانس مل رہا ہے؟ عوام کا رسپانس ایک تو دو طریقے سے, ایک تو خیر میری اپنی اسٹرگل یا میری شخصیت ان کی مہربانی ہے, اس حوالے سے لوگوں کا ایک رسپانس ہے. دوسرا رسپانس اور سیاسی حوالے سے ہیں, جو سیٹ بیک جو
सियासत से जो मायूसी लोगों का मैं देख रहा हूँ, बहुत मायूसी है, जो जिनको उन्होंने आगे ले आए थे उस हवाले से वो मायूस हैं। एक तो जो नुमाइंदों की कारकर्दगी के हवाले से मायूसी है, और जो कमा हक को जो नुमाइंदगी करनी चाहिए थी वो उनसे अदा नहीं हो सका। तो ये दो कैफियत मैंने देखी है। उन दोनों कैफियत में जिनसे मेरी मुलाकात हुई है और जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें बहुत ही मुस्बित रिस्पांस है। मुस्बित रिस्पांस है और उनके, लेकिन बड़ी मायूसी मैंने देखी। जिससे भी बात करता हूँ, जी हम सियासत में क्या फ़ायदा, हम हमारा वोट देने पे, हमें किसी बंदे के सपोर्ट करने में क्या फ़ायदा, कि उनकी कारकर्दगी ये है उन्हें हल्के के हवाले से या पूरे इलाके के हवाले से। अच्छा, इस वक्त जो है आज तक की जो हमारी जो मालूमात है उसके मुताबिक नए चेहरे ज़्यादा इम्कान है इस दफ़ा आ रहे हैं इलेक्शन में। मसलन पीपल्स पार्टी की तरफ से 2 उम्मीदवार अभी तक वाज़े हो चुके हैं, जिसमें एक बशारत ज़हीर साहब हैं जो बल्तिस्तान डिवीज़न के प्रेसिडेंट हैं पीपल्स पार्टी के, और एक सैयद तौक़ीर मेहदी शाह साहब है। दोनों हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने यहाँ पे भी प्रोग्राम में भी ऐलान किया इलेक्शन लड़ने का। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ चेहरे ऐसे, मतलब अभी तक वाज़ी पूरी वजाहत के साथ तो नहीं उनकी तरफ से कोई ऐलान आया, लेकिन हैं राब्ते उनके चल रहे हैं। और पीपल्स पार्टी से इस दफ़ा लगता है कोई 6 से 7 उम्मीदवार मुतवक्को हैं। जो बातें अभी चल रही हैं, जो राब्ते हम देख रहे हैं हो रहे हैं। तो पीटीआई की तरफ से आपके लिए क्या कुछ चैलेंजेस का सामना है? एक तो मौजूदा जो हमारे मेंबर हैं जिन्होंने साबिका जो इलेक्शन जो है वो पीटीआई के टिकट्स पे लड़ा और जीत गए थे, राजा ज़करिया साहब हैं, तो जाहिर है वो अगली दफ़ा भी किस्मत आजमाई करेंगे और कुछ इशारे मिल रहे हैं कि वो इसके लिए थोड़ा सा संजीदा है। तो पीटीआई की तरफ से बहैसियत जमात जो है कुछ उम्मीदवार और भी मुतवक्को हो सकते हैं। अभी तक तो वजाहत के साथ कोई नहीं है। तो क्या देख रहे हैं आप इस दफ़ा जो मुकाबला होगा, नए चेहरे सामने आएंगे तो कुछ माहौल इस हिसाब से बनता दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, खैर मेरी तवज्जो उस तरफ नहीं गई कि मैं अपने कैंपेन या और अपने राबिता मुहिम की तरफ तवज्जो है, और हर किसी को हक है, वो जमहूरी हक है, कोई इलेक्शन लड़े, इलेक्शन में आ जाए, और उस हक से तो कोई महरूम नहीं रख सकता है। और न मैं इस वक्त किसी की कारकर्दगी पे लबकुशाई करूँगा, और तो मैं अपने उस पर राब्ता मुहिम पे मुतवज्जो हूँ और उसी पे मैं तवज्जो में दे रहा हूँ। फोकस मेरा यही है। वाक़ई ज़ाहिर बात, इंतखाबी जब अमल होते हैं तो बहुत से उम्मीदवार सामने आ जाते हैं। उसमें कुछ लोगों का ठीक है यार, वो उम्मीदवार एक ही होता है, लेकिन 2-3 उम्मीदवार या 1-2 को वो अपनी तरफ से मोबिलाइज़ कर लेते हैं। उनका अपना स्ट्रेटजी होता है। उम्मीदवार एक ही होता है, रियली हकीकत में एक ही उम्मीदवार है, तो वो 2-3 या 1-2 को सामने ले आते हैं। तो ये तो खैर आखिरी जब होगा तो उस वक्त पता चलेगा कि हकीकी उम्मीदवार कौन है। तो सियासत तो ये जो ना पॉसिबिलिटी, गेम ऑफ पॉसिबिलिटी है। अच्छा हम साहब, एक तो जाहिर है जब वो वक्त आ जाएगा इलेक्शन के करीब जो है, वो जाहिर है तमाम पार्टियां अपनी मंशूर के साथ आएंगी। तो आप की जमात में का भी एक मंशूर होगा और उस पर आप लोगों को कायल करने की कोशिश करेंगे। एक होता है इंसान की अपनी, मतलब उम्मीदवार की अपनी एक सोच होती है, उसका अपना एक मंशूर होता है जो उस शहर के हवाले से वो सोचता है, उसके अपने हलके के हवाले से। तो इस हलके में आप ज़ाहिर है सबसे अच्छा आप सोच सकते हैं, क्योंकि आप बहैसियत चेयरमैन भी खिदमत आपकी रही हैं और काफ़ी अरसे से आप पॉलिटिक्स में हैं, शहरी अमूर के हवाले से आप मुख्तलिफ़ फोरम पे भी आप नुमाइंदगी करते हैं। तो आप ज़ाहिर है जब आप लोगों से रब्ता कर रहे हैं तो इस हवाले से भी बातचीत आपकी होती होगी। तो कुछ मोटी मोटी चीज़ें अगर आप बताना चाहें कि इस वक्त शहर में किस तरह के क्राइसिस हैं या किस तरह के मसाइल हैं आवाम को, और उसको हल करने के लिए आप अपने बसात के मुताबिक या आपको मौका मिलता है इलेक्शन में, तो आप इसको हल करने के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी? देखिए जी, वो स्ट्रेटजी मैं जब इंतखाबात के बिल्कुल नज़दीक की मैं बताऊँगा। अभी मसलहत नहीं कि मैं अपनी स्ट्रेटजी बताऊँ कि मैं ये करना चाहूँ, और ये मुनासिब भी नहीं इस वक्त।
لیکن ابھی سب سے زیادہ میری کوشش یہی ہے، جہاں بھی جاتا ہوں مایوسی میں نے دیکھی لوگوں میں، سیاسی مایوسی میں نے دیکھی ہے کہ وہ انتخابی عمل سے ان کا دل اٹھ چکا ہے، اچھا، اعتماد اٹھ چکا ہے انتخابی عمل سے. تو وہ زیادہ تر میں نے لوگوں میں یہ دیکھا، خصوصاً نوجوانوں میں، بزرگوں میں نے یہ دیکھا. وہ چیزیں میں ان سے وہی کہتا ہوں جی، سیاسی عمل میں آپ نہیں رہیں گے تو پھر جو آپ کے مسئلے حل ہی نہیں ہوں گے. سیاست ہی آپ کے مسئلے کا حل ہے، لیکن آپ نے یہ دیکھنا جی اس مسئلے کے حل کے لیے آپ نے آگے آ کے آپ نے ہی آگے آنا ہے آپ نے. تو وہ مایوسی کو میں دور کر رہا ہوں، اور وہ متنفر جو سیاست سے، انتخابی عمل سے ہو رہے ہیں لوگوں کا، اس کو میں ایڈریس کر رہا ہوں. اچھا، باقی لوگوں کے شہر کا مسئلہ سب بجلی ہے، پانی ہے، یہ تو کامن چیز ہے. اچھا، ٹریفک کا ایشو ہے، صفائی کا ہے، اور یہ ایشو یہ تو پھر ہر بندہ کے ذہن میں ہے. لیکن زیادہ تر توجہ جب میں لوگوں سے ملتا ہوں وہ مسئلے سے زیادہ سیاسی حوالے سے یہ بات کرتے ہیں. اچھا، پیپلز پارٹی میں ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ گروپنگز سامنے ہیں، وضاحت کے ساتھ ہیں. ابھی سعید مہندی شاہ صاحب کا ایک اپنا اثر رسوخ ہے، اس کا خاص طور پہ اسکردو کی اور حلقہ نمبر 1 کی بات کریں تو. اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نون میں بھی دڑے بندیاں ہیں، آپ بھی اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں، اور واضح گروپ ابھی ان کے بن گئے ہیں اور مسائل ان کے چل رہے ہیں ساتھ میں. تو کیا پی ٹی آئی میں کیا اس طرح کی کوئی آپ کے مطلب الیکشن کو لے کے یا سیاسی جو اس وقت منظرنامے میں ہے، کوئی اس طرح کی گروپ بندی پی ٹی آئی میں بھی؟ ظاہر ہے جب الیکشن کا موقع سیزن قریب آئے گا، ابھی تو کرائسس میں پارٹی تھوڑی سی، جب الیکشن کا موقع آئے گا تو یہ چیزیں بھی اگر ہیں تو کھل کے آئیں گی. تو کیا اس طرح کے چیلنجز کا سامنا آ سکتا ہے پی ٹی آئی میں؟ ویسے تو خیالات کا مختلف ہونا ایک قدرتی عمل ہے، اور یہاں پہ بھی ہمارے ہاں بھی خیالات کے مختلف افکار ہم رکھتے ہیں. لیکن جس نوعیت کا جو آپ ذکر کر رہے ہیں پارٹی میں گروپ بندی کا، اس نوعیت کا پی ٹی آئی میں الحمدللہ نہیں ہے. خیر، البتہ جب انتخابی عمل جب نزدیک آئے گا تو اس میں اور بھی مزید بہتری آ جائے گی. جو آپ بتا رہے ہیں، جو جماعتوں کا آپ بتا رہے ہیں، یہ جو گروپ بندی انتخابات کے نزدیک ایسا نہیں ہوگا، وہ بھی میرے خیال بہت حل ہو جائے گا. یہ سیاسی عمل کا حصہ ہے. وہ سیاسی عمل کا حصہ وہ آگے جا کے ختم ہونا. اچھا، راجد جلال صاحب کے بارے میں کچھ بتائیں کہ آپ کے پاس کوئی کیا معلومات ہیں؟ راجد جلال صاحب پی ٹی آئی میں موجود ہیں یا پی ٹی آئی کو لیڈ کریں گے آگے؟ میرا اس میں کوئی مجھے پتہ نہیں ہے. آپ نے میرے خیال میں یہ انٹرویو بھی آپ نے کیا تھا، تو آپ ان کے انٹرویو کے بعد آپ خود کو آگاہ ہونا چاہیے نہیں، وہ کہ ان کی کیا سوچ ہے، کیا فکر ہے. ظاہر ہے وہ تو دعویٰ ان کا یہی تھا کہ وہ پی ٹی آئی میں ہیں، لیکن ایکٹیویٹیز میں ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں. جو پارٹی سرگرمیاں ہوتی ہیں یا پارٹی معاملات ہوتے ہیں اس میں نظر نہیں آ رہے. تو یہ خود بتا سکتے ہیں نا آپ کو. آپ کی دوسری پارٹی، مثال نون کی ہم بات کریں، پیپلز پارٹی کی، تو وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول پہ پارٹی کے اس سے رابطے میں لوگوں سے ہیں. کچھ مطلب پیپلز پارٹی میں شمولیتی جو سیاستدان ہیں، جو الیکٹیبلس ہیں، ان کو لانے کے لیے ان کے رابطے چل رہے ہیں ایک پیرلل میں، کہ جو لوکل تنظیمیں ہیں وہ کسی سیاسی شخصیت سے رابطہ کریں. فرض کریں آج کل میں شاید یہ واضح ہو جائے گا، فضا ناشاد صاحب کے بارے میں افواہیں ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی جوائن کر رہے ہیں، آمنہ انصاری کے حوالے سے کہہ رہے ہیں. تو اس طرح سے پارٹیاں جو ہیں وہ ہیں مطلب کام کر رہی ہیں. اسی طرح نون کے بھی ورکرز جو ہیں اور مقامی جو رہنما وہ دعویٰ کر رہے ہیں جی کہ ہمارے بھی رابطے ہیں، وہ بھی مطلب بڑے اچھے جو الیکٹیبلس وہ ہمارے پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں، کام ہو رہی ہے. لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے اس طرح کی کوئی سرگرمی ہمیں نظر نہیں آتی بحیثیت جماعت. پی ٹی آئی کی دیکھیں نا، پی ٹی آئی کا جو آپ دیکھیں نا ماحول، پی ٹی آئی کے لیے جو سازگار ماحول ہیں یا پیپلز پارٹی کے نون کے لیے سازگار ماحول، وہ آپ دیکھ لیں کہ ماحول ہمارے لیے سازگار ہے، ان کے لیے سازگار ہے. یہ جو نا سیاست بڑا جو نا اس میں اہم کردار ادا کرتا ہے، میٹر کرتا ہے یہ بھی. تو وہ ان کی حکومت میں، وفاق میں حکومت ہے، اس حوالے سے وہ پھر اپنا آپ کو ان کی ایکٹیویٹی وہ کر رہے ہیں. سرگرمیاں بہت زیادہ ہیں، ہماری سرگرمیاں کچھ اور مختلف انداز میں سرگرمیاں چل رہی ہیں. تو اس وجہ سے ہے. باقی ہماری پارٹی کا ہم آپس میں انٹیک بھی ہے، لوگوں کا رجحان بھی پیپلز اس کے تحریک انصاف کی طرف ہے.
اب جس نوعیت کا آپ بتا رہے الیکٹیبل کو لے کے آنا، الیکٹیبل کے لیے وہ کرنا، وہ لیول پہ ہمارے ہاں وہ ماحول سازگار نہیں ہے ہمارے لیے یہاں پہ. اچھا، مطلب آپ کے علم میں ایسی کوئی بات ہے کہ پارٹی نے کسی سے یا آپ کی کوئی ذمہ داری دی ہو یا کسی آپ کی کسی بندے کی ذمہ داری دی ہو؟ آپ کے خواجہ مدثر صاحب کو وہ جب انتخابات قریب ہوں گے نا، انتخابات قریب ہوں گے، ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے اندر بھی، پی ٹی آئی کے میں بھی لوگوں کا شمولیت آ جائیں جو آپ کہتے ہیں اختیار کریں گے، شمولیت اختیار کریں گے انتخابات کے قریب. اب کے سابق جو وزیر اعلیٰ ہیں خالد خورشید صاحب، جو ایک نیشنل لیول پہ اس کا ایک عہدہ ملا ہوا ہے پارٹی میں، انہوں نے ایک کوآرڈینیٹر یہاں پہ نامزد کیا ہے، مقرر کیا ہے، خواجہ مدثر صاحب. تو اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا کہ وہ اس کی کوآرڈینیشن کے حوالے سے کیا آپ لوگوں کی مشاورت ہوئی یا یہ خالصتاً خالد خورشید صاحب نے اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے اس کو کوآرڈینیٹر بنایا؟ ان کا آپ سے کوئی انہی دنوں میں کوئی رابطہ ہوا ہو یا وہ کس نوعیت کی کوآرڈینیشن کے لیے ان کو نامزد کیا گیا؟ وہ دیکھنا جی پارٹی مینجمنٹ سیل کا کوآرڈینیٹر ہے. اچھا، اور یہ ان کو پارٹی نے دی ہے، ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، بس یہی ہے. اچھا اچھا، تقیہ اخندزادہ صاحب مجھے لگتا ہے آپ تھوڑا سا محتاط ہو کے جواب دے رہے ہیں. بہرحال نہیں آپ سوال نہیں، کوئی محتاط نہیں ہوا. اچھا، میں چلیں آخر میں آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کھل کے سوال کا جواب دینا میری بات. ہاں ٹھیک ہے، میں تو سوال کا جواب دے رہا ہوں نا. میں کافی کوشش کر رہا تھا کہ آپ سے کچھ پارٹی کے حوالے سے نکلوں. آپ اچھی بات ہے، آپ اپنی پارٹی کے بارے میں فکر مند ہیں اور پھر پارٹی کے حوالے سے محتاط ہو کے بات کریں گے، یہ آپ کی اپنی سوچ اور حکمت عملی ہو سکتی ہے. آخر میں آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گا، کیا ایک ہوتا ہے آپ نے اٹل فیصلہ کیا کہ میں نے الیکشن لڑنا ہی لڑنا ہے، ٹکٹ ملے تو بہتر ہے، پارٹی ٹکٹ، اگر ٹکٹ نہ ملنے کی صورت میں ہو سکتا ہے ایسے بھی سپورٹرز ہوتے ہیں امیدواروں کے یا سیاستدانوں کے جو کہتے ہیں جی ٹکٹ ہماری کوئی منزل نہیں ہو سکتی، ہم نے شخصیت کو، ہم نے آپ کے سیاسی جو بیک گراؤنڈ ہے اور جو سیاسی جو کارکردگی رہی ہے اس کے مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو ہم نے آگے کیا. تو بھلے ٹکٹ ملا ٹھیک ہے، ٹکٹ نہ ملے تو آپ آزاد حیثیت میں بھی الیکشن لڑیں. تو اس طرح کا کوئی آپ کو ہے پریشر ہے یا آپ کی اپنی کوئی ایسی اس طرح کی کوئی وہ اصل میں جب انتخابات ابھی تو ہم نے اسٹارٹ ہوا نا، ابھی تو اسٹارٹ ہیں، جب انتخابات ایک آخری مرحلے میں جب آ جاتا ہے تو اس وقت یہ سیناریو پھر آپ کو جو نا آپ اس کو دیکھنا ہوتا ہے، ڈیولپ ہو جاتا سیناریو. بھئی آپ کا یہ اسٹریٹجی ہونے چاہیے آپ کی، لیکن ابھی میں بالکل پارٹی کے ساتھ ہوں. پارٹی کا ٹکٹ کے لیے میں امیدوار ہوں. انشاءاللہ پارٹی مجھے بہیب انشاءاللہ دیں گے، یہ میرا اپنا امید ہے. اور پارٹی کے لیے میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں. تو باقی جو ہوگا وہ بعد میں الیکشن کے قریب ماحول ہی آپ کو جو ہے نا وہ مجبور کر دیتے ہیں کہ آپ نے کیا فیصلہ کرنا. اچھا، آپ کا جو صدر صاحب ہیں اس سے رابطہ ہے آپ کا خاص طور پہ سوال سے؟ ضرورت کے مخالات وہ بھی رابطہ، میں بھی رابطہ کر لیتا ہوں. اچھا اخندزادہ صاحب، جو ابھی سیاسی ماحول آپ دیکھ رہے ہیں، کیا آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہی روایتی سیاستدان، وہی روایتی لوگ جو ہیں وہ آئیں گے، وہ جیت جائیں گے، یا وہی رہیں گے، یا کچھ آپ تبدیلی دیکھ رہے ہیں؟ آپ کیونکہ رابطہ مہم ہے آپ کے عوام کے ساتھ، تو آپ کو کہیں لگ رہا ہو کہ اس دفعہ جو الیکشن ہوگا وہ روایتی الیکشن نہیں ہوگا، ہٹ کے ہوگا، اور جو لوگ آئیں گے وہ نئے چہرے ہوں گے، نئے سوچ کے ساتھ لوگ ووٹ دیں گے، اس طرح سے کوئی تبدیلی آپ محسوس کر رہے ہیں؟ میں محسوس کر رہا ہوں، میں محسوس بھی کر رہا ہوں اور میں دیکھ بھی رہا ہوں. جو سیاست کے حوالے سے لوگوں کے جو رائے قائم ہوئی ہے اس حوالے سے تو میں دیکھتا ہوں بڑی تبدیلی آ جائے گی. اچھا، بڑی تبدیلی آ جائے گی. لوگ چاہتے ہیں کہ جو ماضی میں جو انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے اس سے وہ بڑے متنفر مجھے نظر آتے ہیں. تو اس حوالے سے میں بالکل اس حوالے سے میرے ذہن میں ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ لوگ تبدیلی چاہتے ہیں، لیکن سیاست کے حوالے سے تبدیلی چاہتے ہیں. اور لوگ اپنے فیصلے کرنے میں بڑے محتاط ہیں اس وقت. میں نے محتاط فیصلہ دیکھا. اور ایک تو سیاست سے اور سیاسی عمل سے میں پہلے بھی بتایا وہ تھوڑا سا جو نا متنفر مجھے لگتا ہے لوگ. صحیح بات. چلیں، بہت شکریہ اخند صاحب آپ کا، آپ نے ٹائم دیا. انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. تھینک یو ویری مچ. آپ کی جو رابطہ مہم ہے اس کی کامیابی کے لیے ہم نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں.
اور انشاءاللہ ہماری بھی یہ تمنائیں ہماری ہیں کہ آنے والا الیکشن جو ہے وہ روایتی نہ ہو، اس میں نئے چہرے ہمیں نظر آئیں اور ایسے چہرے نظر آئیں اور ایسے لوگ آگے آئیں جو اس علاقے کے حوالے سے، خاص طور پہ اسکردو حلقہ نمبر 1 کی بات کریں تو اس میں جو جتنے مسائل ہیں اس کے لیے محسن صاحب جو ہے نا اسکردو شہر چہرہ ہے، بلتستان کا چہرہ، میٹروپولیٹن، ابھی تو میٹروپولیٹن سٹی میں کہوں گا گلگت بلتستان میں گلگت اور اسکردو، تو یہاں کے ڈائنمکس بالکل ایک نیشنل لیول کا ہوتا ہے اور یہاں کے مسائل بھی ہوتے ہیں، اور شہر ہیں، شہر میں آبادی بھی بڑھتی جا رہی ہے، اسی کے ساتھ مسائل بھی بڑھتے جا رہے ہیں، تو اس کو بڑی سنجیدگی سے ہمیں اس کی طرف توجہ دینا ہے، کیونکہ اسکردو پورے بلتستان کا شہر ہے اور اسکردو میں جتنے بھی یہاں پہ رہائش پذیر ہیں یہ ان کا اپنا شہر ہے، تو اس کے لیے سب کی طرف توجہ کی ضرورت ہے، اور مسائل ہیں، مسائل ان سے حل ہوگا، مسائل انسان کے ساتھ ہی رہتا ہے مسائل کا۔ بہت شکریہ تھینک یو۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا خصوصی لائیو سیشن۔ اگلے پروگرام میں کسی اور شخصیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔